بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، اور پھر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو ایمان رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، اس ایمان کے حوالے سے خود اپنی زندگی میں جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ کیا وہ ایمان ہماری زندگی میں ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم سے پوچھا گیا مل ایمان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ ایمان کسی کمزوری کا نام نہیں، ایمان طاقت کا نام ہے۔ ایمان بزدل نہیں بناتا، ایمان طاقتور بناتا ہے۔ ایمان ناکام نہیں کرتا، ایمان کامیاب کرتا ہے۔ ایمان جنت میں لے جانے کا بھی ذریعہ ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت بھی ہے۔ ایمان ہی کی بنیاد پر انسان جنت کا مسافر بنے گا، جنت کے محل کا حقدار بنے گا، اور ایمان کی کوتاہی کی بنیاد پر وہ اللہ کے عتاب اور اللہ کے عذاب کا شکار بنے گا۔ لیکن آئیے ہم سمجھتے ہیں، اصطلاح شریعت میں تو جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کا دل سے تسلیم کر لینا، تصدیق کر لینا اور زبان سے اقرار کر لینا، اس کا نام ایمان ہے۔ لیکن اس کے بعد اس کے تقاضے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی آپ فارم بھریں گے، کہیں بھی آپ کسی کمپنی کے اندر بحیثیت ایمپلوئی اگر آپ کا سلیکشن ہو جائے گا تو اس کے ساتھ آپ کو چارٹ دیا جاتا ہے، آپ کو یونیفارم یہ پہننا پڑے گا، بیچ ایسا لگانا پڑے گا، ٹائم کی یہ پابندی کرنی پڑے گی، آپ کو یہ ایشورنس دینا پڑے گا کہ آپ کوئی بھی سیکریٹ چیز کو لیک نہیں کریں گے۔ یہ ساری چیزیں اس کے تقاضے ہوتے ہیں۔ جب آپ ان سارے تقاضوں کو پورا کریں گے تب ایز اے ایمپلائی آپ کو اپوائنٹ کیا جائے گا۔ بلکہ یہ تو ایمپلائی کی بات ہوئی، آپ واٹس ایپ کے سلسلے میں دیکھ لیجئے، دیگر ایپ کے سلسلے میں دیکھ لیجئے، آپ ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے اس کے سارے فارمیلٹی کو دیکھنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد جب آپ ایگری ہوتے ہیں تب آپ کو آپ کا ایپ استعمال کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ تو اسلام اس کے بھی تقاضے ہیں، اور میں آج ایک تقاضے کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہوں گا، اور پھر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو ایمان رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کیا وہ ایمان ہماری زندگی میں موجود ہے؟ صحابی رسول نے پوچھا مل ایمان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے غمگین کر دے، بس تو مومن ہے۔ ایک مومن کی پہچان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ اگر مومن نیکی کرتا ہے تو نیکی کرنے کے بعد غمگین نہیں ہوتا، بلکہ نیکی کرنے کے بعد وہ خوش ہو جاتا ہے۔ نیکی کرنے کے بعد اسے اللہ عز و جل کے شکر کو ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نیکی کے سلسلے میں وہ سوچتا رہتا ہے اور اسے خوشی ملتی ہے تو نیکی کر کے خوشی ملتی ہے، اسے فرحت نصیب ہوتی ہے تو نیکی کر کے فرحت نصیب ہوتی ہے۔